الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه أوفوا أهدا وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. شاعر کہتا ہے کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. محترم علماء کرام، بزرگ و دوستو، اللہ جل شانہ امن والوں نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے، ہمیں جو اسلام عطا فرمایا ہے، وہ ایسا بہترین مذہب اور بہترین شریعت ہے کہ جس نے ہماری جذبات، ہماری ضروریات کو بھی جو ہے مد نظر رکھا ہے. انہوں نے جو حدود بیان فرمائی ہے، اگر ان حدود کے اندر رہ کر آدمی اپنی زندگی کو گزارتا ہے، دولت کماتا ہے، شہرت کماتا ہے، اپنی جتنی بھی ضروریاتیں ہیں ان کو پوری کرتا ہے شریعت کی حدود میں رہ کر، چاہے وہ جو ہے دنیاوی ضرورتیں ہیں، لیکن اگر ان کو شریعت کی حدود میں رہ کر آدمی ادا کرے گا تو وہ بھی دین بن جائے گا، دنیا بھی دین بن جائے گی. یہ ایسا پیارا مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور مال و دولت کو کمانے کی شریعت نے اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیا ہے. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل پڑو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ کے فضل سے مراد یعنی رزق حلال.
اس کے حلال کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے کائنات میں، زمین میں پھیل کرو اور اس کا حاصل کرو۔ اس نے کہا کہ بھئی دنیا کمانے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے شریعت میں اجازت ہی نہیں بلکہ حکم ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کماؤ، لیکن حلال کمانا یہ فرض ہے، لیکن دوسرے فرائض کو ادا کرنے کے بعد۔ شریعت کے جتنے فرائض ہم پر عائد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور جتنے بھی فرائض ہیں، ان تمام کو آدمی پہلے حاصل کرے، ان تمام عبادتوں کو پہلے نمبر پر رکھے، اور پھر جو ہے حلال روزی بھی کمائے۔ تو یہ حلال روزی کمانا یہ اس کے لیے دین بن جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کمانے کے لیے اور حلال روزی اختیار کرنے والے تاجر کے لیے، مزدور کے لیے، ملازم کے لیے، کاشتکار کے لیے، دستکار کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسب الحلال جہاد فی سبیل اللہ، حلال کمانا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کو جو اجر و ثواب ہے، وہی اجر و ثواب ایک آدمی جو حلال کماتا ہے، حلال کمائی کے لیے صبح نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اتنا ثواب دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام کی تشریف فرماتے ہیں۔ ایک نوجوان آدمی روزی کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا، کبھی ادھر بھاگ رہا تھا، کبھی ادھر بھاگ رہا تھا۔ صحابہ نے اس کی دوڑ دھوپ دیکھ کر کسی صحابی نے یہ کہا، کاش اس نوجوان کی جوانی راہ خدا کے اندر استعمال ہوتی، اللہ کے راستے میں استعمال ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے بولے اس صحابہ کے مجمع میں اور کہا کہ دیکھو میرے صحابہ، یہ جو جوان ہے جو روزی کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اگر یہ روزی کمانے میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں سوال سے بچ جاؤں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں، تو اس کا یہ دوڑ دھوپ کرنا بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ بھی اللہ کے راستے ہی کا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے کمزور والدین پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں کے اوپر یہ کمانے کے بعد اس کا جو مال ہے وہ خرچ کروں گا، نیت یہ ہے کہ میرے جو کمزور والدین ہیں، میرے جو چھوٹے معصوم بچے ہیں، میری بیوی ہے، اور میرے ذمے جس کا نفقہ ہے اس کے اوپر یہ مال خرچ کروں گا، تو اس کا یہ کمانا بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس جو ہے ثواب ہے، اللہ کے راستے میں اس کا شمار ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ذہن بنایا اور فرمایا کہ دیکھو حلال کمانا ہماری شریعت میں منع نہیں ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا منع نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر اس کا یہ دوڑ دھوپ کرنا نیت یہ ہے کہ میرے مال میں زیادتی ہو جائے، نیت یہ ہے کہ میں معاشرے میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، دکھاوے کی نیت ہے، تو پھر یہ جو ہے شیطان کے راستے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے
کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى يوم القيامة مثل القمر ووجهه مثل القمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا حلالا مكافرا مفاخرا مرائيا لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی حلال روزی حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، حلال روزی تلاش کرتا ہے، اور حلال روزی تلاش کرنے پر نیت یہ ہوتی ہے کہ میں سوال سے بچ جاؤں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں. سوال سے بچنا جہاں عزت ہے وہاں کسی کو دینا عزت ہے. آدمی کمائے گا تو کسی کی ہیلپ اور مدد بھی کر سکے. نیت پر دار و مدار. آدمی حلال روزی اس لیے کماتا ہے کہ سوال سے بچ جائے، وسعی علی اہلہ، اور کماتا اس لیے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے، وتعطفا علی جارہ، اور اپنی پڑوسیوں کے اوپر مہربانی کا معاملہ کرے. پڑوسیوں کا بہت دخل ہے شریعت میں، اس کی بہت فضیلت ہے. اسی لیے نیت حلال روزی کمانے کے نیت آدمی کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ جہاں میں سوال سے بچ جاؤں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں، میرے مال سے میرے پڑوسی کو بھی فائدہ ہو. ہاں، میرے گھر جو کھانا بنے میرے پڑوسی کو یہاں بھی پہنچے. میں اپنے بچوں کے لیے جو لاؤں اپنے پڑوسی کے بچوں کے لیے بھی وہ لاؤں، پڑوسی اس سے خوش ہو، اور اس کی نیت ہی یہ ہو کہ اللہ مجھے دے گا تو میں اپنے پڑوسیوں پر بھی مہربانی کروں. وتعطفا علی جارہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ نیت سے آدمی کماتا ہے، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجهه مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حال میں وہ ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے برابر چمکتا ہوگا. اللہ کے سامنے اللہ اس کے چہرے پر ایسی کشش اور ایسی جو ہے روحانیت اور نورانیت پیدا کریں گے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. لیکن اس کے برخلاف آدمی حلال کماتا ہے، کماتا تو حلال ہے، حرام نہیں، حلال کماتا ہے، لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ مخاصرت، میں اپنی پراپرٹی میں اپنی بیلنس میں اور زیادتی کروں. نیت یہ ہوتی ہے مفاخرن، میں فخر اور برائے پیدا کروں کہ میرے سے بڑا بزنس مین کوئی نہیں، میرے سے بڑا مالدار کوئی نہ ہو. مرائین، دکھلاوا ہو، دکھلاوے کے لیے مال کما رہا ہے، حالانکہ حلال کما رہا ہے، حرام نہیں، حلال کما رہا ہے. نیت یہ ہے مقاصرن، مفاخرن، مرائین، زیادتی مال ہے، فخر ہے، دکھاوا ہے. لقی اللہ یوم القیامت وہو علیہ غضبان، کل قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس کے اوپر غضبناک ہے. آپ اندازہ لگائیے حدیث میں جو بیان فرمایا گیا ہے کہ بھئی حلال کمانے کے اوپر نیت کے اندر جو ہے تھوڑی تبدیلی آ گئی، بدنیتی آ گئی، اس کا وبال یہ ہے، اس کی وعید یہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوں گے کہ تیری کمانے کی نیت یہ ہے کہ تیرا مال بڑھ جائے، تو فخر، تیرے اندر فخر آ جائے، تیرے اندر دکھاوا، لوگ تجھے دیکھے مالدار سمجھے، اس لیے کماتا تھا. اللہ غصے ہو. کیا خیال ہے جو حرام کماتے ہیں؟ یا تو حلال کمانے کی بدنیتی کی بنیاد یہ اور بدنیتی کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے.
تو جو لوگ حرام کماتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق بتا دیا، شوق کہ جو بدن حرام غذا سے پرورش پاتا ہے، جو بدن حرام غذا سے پرورش پاتا ہے وہ تو جہنم کے بالکل جو ہے مستحق ہے، جہنم کے لائق ہے، وہ بدن کو جنت میں جانے کا حق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تہجد پڑھنا، یہ نہیں فرمایا پہلی صف میں نماز پڑھنا، یہ نہیں فرمایا قرآن کی بہت تلاوت کرنا۔ دیکھو حالانکہ یہ اعمال ہے، یہ اعمال بھی آدمی کی رزق کو کھینچتے ہیں اور یہ اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن یہ ساری قبولیت کب ہوگی؟ جبکہ بطن کے اندر، پیٹ کے اندر حلال غذا جائے۔ اللہ کے نبی نے پوائنٹ کی بات بتا دی، ساتھ اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، تمہیں یہ جو ہے مقام حاصل کرنا چاہتے ہو کہ تم ہاتھ اٹھاؤ اور دعا قبول ہو جائے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ میں حلال غذا داخل کرو، جتنا حلال کھاؤ گے اتنی اللہ دعائیں قبول کرے گا، اور جہاں حرام پیٹ میں گیا فَكَيْفَ أَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، ان کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ اکلوا حرام، ان کا کھانا بھی حرام، ان کا پینا بھی حرام، ان کا دیکھنا بھی حرام، پھر تم دعائیں کرو تو پھر کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی، دعا کے اندر جو ہے قبولیت آ ہی نہیں سکتی۔ دعا میں قبولیت چاہتے ہو صاحب، اپنی غذا کو حلال کرو، پاکیزہ بناؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے جو بات فرمائی، دیکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے سعد قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب آدمی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 دین کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، 40 دین کا کوئی عمل قبول نہیں۔ جب پیٹ میں حرام غذا جائے تو پھر کیا خیال ہے کہ جن کا صبح سے لے کر شام تک حرام ہی حرام ہو، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام، کاروبار بھی حرام، ہر چیز حرام، حرام سے پرورش پاتے ہو، تو پھر وہ چاہے کتنی بھی جو ہے عبادتیں کرے اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا گیا اس کے 40 دن کا عمل قبول نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت۔ اسی لیے بزرگوں، حلال کمائی کو بہت دخل ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ رسولوں کو یوں کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو من الطیبات واعملوا صالحا، معلوم یہ ہوتا ہے حرام غذا سے آدمی نیک عمل سے محروم ہو جاتا ہے، نیک عمل میں پھر اس کو دل نہیں لگتا، نیک عمل میں دل نہیں لگتا۔ ہاں حلال غذا آئے گی عمل میں بھی دل لگے گا، نیک عمل کا شوق بھی آدمی کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو، نیک عمل کا شوق پیدا ہو۔ اسی لیے بزرگوں اپنی جو ہے انکم کا بہت خیال کہ بھئی میرے پاس جو مال آ رہا، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ کاشتکار ہو، چاہے وہ دستکار ہو۔ دستکار کا معنی ہوتا ہے آدمی خود ہنر، جو آدمی ہاتھ سے کام کرتا ہے نا، ہاتھ سے کام کرتا، ہاتھ سے کام کرنے والا چاہے بڑھئی ہو، چاہے جو ہے کوئی بھی ہو، انجینئر ہو یا یہ کسائی ہو، جو اپنے ہاتھ سے کمائی سکھاتا ہے، وہ بھی اپنی انکم کا خیال۔ اسی لیے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بھئی من جو ہے اقصب الاطیب، سب سے پاکیزہ کمائی کون سی، سب سے پاکیزہ کمائی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا وہ سب سے پاکیزہ کمائی، ہنر۔
جس کے پاس ہنر ہو اور وہ محنت کر کے کمائی جو ہے حاصل کرتا ہے، یہ سب سے پاکیزہ غذا ہے، سب سے پاکیزہ۔ اس کے ہاتھ سے کم، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے خود وہ بھی جو ہے اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور ہاتھ کے ہنر سے جو ہے زرہ بناتے تھے اور اس کو فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب شریعت نبی بنایا اور وہ سلطنت کے بھی مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری حکومت ان کو عطا فرمائی تھی، بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق تفسیر میں نے بتایا تھا کہ کیسے قاضی تھے، فیصلہ بھی کرتے تھے۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ نبی بھی تھے، لیکن کیا کرتے تھے، ان کی ایک عادت یہ تھی کہ رات کو نکل جاتے، کبھی دین میں نکل جاتے اور بالکل سادہ لباس میں نکلتے اور کسی غیر متعارف کوئی پہچانتا نہ ہو ایسے آدمی کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ بھئی یہ اپنے وقت کا جو بادشاہ داؤد ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیسا آدمی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو اچھا ہے، وہ کوئی، تو یہ پوچھنے کی جو ہے جو ضرورت تھی، پوچھنے کا مقصد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ بھئی اگر میری کوئی برائی ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے اور اس کے ذریعے مجھے معلوم ہو جاتی ہے تو میں وہ کمی کو درست کر لوں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل میں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی آدمی نیا آدمی ہے، مجھے پہچانتا نہیں، چلو میں اس کو بھی پوچھ لوں کہ بھئی داؤد کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، وہ کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا داؤد تو بہت اچھا آدمی ہے، بادشاہ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ایک برائی اس کے اندر ہے، اگر وہ اس کے اندر سے نکل جائے تو اور زیادہ وہ چار چاند لگ جائے۔ بھئی کیا؟ کہ وہ جو ہے حکومت سے وظیفہ لیتا ہے، حکومت سے وظیفہ لیتا ہے، اگر وہ حکومت سے وظیفہ اور جو ہے سیلری نہ لے تو پھر اور زیادہ مزہ آ جائے کہ اچھا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے رات کو دعا کی، اللہ یہ حکومت کے وظیفے سے تو مجھے مستغنی فرما دے، اللہ تو مجھے ایسا ہنر عطا فرما دے اور ایسا مجھے جو ہے ایسا ہنر عطا فرما کہ اس ہنر کو میں استعمال کر کے اپنی ضرورت، اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کر سکوں۔ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہنر عطا فرما دیا، ان کو زرہ بنانے کا ملکہ دے دیا اور معجزہ یہ دیا کہ جو لوہا تھا وہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا، سخت سے سخت لوہا اور لوکھن اسٹیل بھی اگر ان کے ہاتھ میں آتا بالکل جو ہے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا، وہ پھر جیسا چاہے اس کو موڑ دیتے تھے اور زرہ بنا لیتے تھے اور زرہ بنا کر بیچتے تھے۔ ایک زرہ 6000 درہم کی بیچتے تھے، ایک روایت میں 4000 درہم کی بیچتے تھے، اور 6000 درہم آتے تھے، ان میں 2000 کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے اور باقی کے 4000 اس زمانے کے جتنے بھی فقراء تھے، جتنے بھی محتاج تھے، جتنے بھی ضرورت مند تھے، ان ضرورت مندوں پر اپنے جو ہے مال کو خرچ کرتے تھے۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے یہ اپنا ہنر اپنے ہاتھ سے کما کر اپنی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ تو بہرحال نبیوں نے بھی اپنا کام خود کر کے، اپنی روزی کو تلاش کر کے جو ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا ہے حلال طریقے سے۔ لہذا جو آدمی حلال طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے کمانے کا عادی بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہ کھولتے ہیں۔ اسی لیے آدمی اگر حرام روزی میں اور حرام چیزوں کے اندر مبتلا ہو گیا اور اس کو جو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا، اور وہ حرام روزی کو جو ہے بند کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حلال روزی کے دروازے کھولتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیتے تو اس کو وہم و گمان بھی نہیں۔ اس لیے بزرگوں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی غذا کو، اپنی کمائی کو حلال بنائیں، حرام سے اپنے آپ کو بہت بچائیں، اپنے کاروبار میں جھوٹ کو ختم کریں، دھوکے کو ختم کریں، اور جتنی بھی جو ہے یہ فحش اور دھوکے بازی ہے اس کو ختم کر کے اپنی غذا کو، اپنی روزی کو حلال بنانے کی فکر کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے بھی جو ہے فائدہ ہوگا، ہماری نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے حرام روزی کو اختیار کیا، حرام انکم کو اختیار کیا، بظاہر تو بہت زیادہ لگے گا، بہت زیادہ بینک بیلنس بھی ہو جائے گا، بہت زیادہ مالدار بھی بن جائیں گے، لیکن یہ مال ہمارے لیے بھی اور ہماری اولاد کے لیے بھی، ہماری نسلوں کے لیے بھی یہ ہے وبال جان بنے گا، وبال آخرت بنے گا۔ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، وہاں ہمیں تو جو ہے بھگتان پڑے گا ہی،
ہمارے بیٹے بھی اس کو استعمال کر کے، ہماری نسلیں بھی ان کو استعمال کر کے جو ہے جہنم کا راستہ اختیار کرے گی۔ اس لیے بزرگوں اس کا بہت خیال رکھیں، بہت خیال رکھیں۔ دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا کو کمانے کے لیے حلال روزی استعمال کرے، حلال روزی اختیار کرے، اور پھر اس میں اتنا بھی مشغول نہ ہو جائے کہ فرائض کو ہم ختم کریں۔ خدا کو بھول گئے لوگ رزق حلال میں، خدا کو بھول گئے لوگ رزق حلال میں۔ خیال رزق تو ہے، رزاق کا خیال نہیں، رزاق کا بالکل خیال نہیں۔ ہم نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں اور ہم سے فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، صرف کاروبار کے لیے، صرف اپنی دکان کو سنبھالنے کے لیے ہم جماعتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، 5 مرتبہ تو قضا کر رہے ہیں، اور اس کا احساس تک بھی نہیں، احساس تک بھی نہیں۔ اس لیے یہ جو ہے ہمارے لیے وبال جان۔ ہاں، روزی حلال ہو اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ہو، جماعتوں کے اہتمام کے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ تعالی یہ مال اور یہ دولت ہمارے لیے بہت زیادہ خیر کا جو ہے باعث بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق